حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت تھے کہ انہوں نے کہا مجھے، ابو مرثد اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم پر روانہ کیا۔ ہم سب شاہ سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم چلتے رہو، تم سب چلتے رہو، جب تم روضہ خاک پر پہنچو تو وہاں تمہیں مشرکین کی عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے جو حاطب بن ابو بلتہ کی طرف سے مشرکین مکہ کے نام ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ کا پتہ دیا تھا، ہم نے وہاں ایک عورت کو ایک اونٹ پر جاتے ہوئے پایا۔ ہم نے اس سے کہا خط ہمارے حوالے کر دو۔ اس نے کہا ہمارے پاس کوئی خط نہیں۔ ہم نے اس کے اونٹ کے بٹھا کر اس کی تلاشی لی تو واقعی ہمیں کوئی خط نہ ملا، لیکن ہم نے اسے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، خط ہمارے حوالے کر دو بصورت دیگر، ورنہ ہم تجھے ننگا کر دیں گے۔ جب اس نے ہمارا یہ مقصد سخت رویہ دیکھا تو اس نے اپنا ہاتھ اپنی کمر بند کی طرف مائل کر دیا اور اس نے خود کو اپنی چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ بہرحال اس نے خط نکال کر ہمارے حوالے کر دیا۔ ہم اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ اور اس کے رسول اور جملہ اہل ایمان سے دغا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑاتا ہوں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تو نے کردار ادا کیا ہے اس پر تجھے کس چیز نے مادہ کیا؟ حاتم نے کہا اللہ کی قسم میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں، میرا مقصد صرف اہل مکہ پر احسان کرنا تھا تاکہ ان کے باعث اللہ تعالیٰ میرے اہلوں اور اولاد اور مال و دولت کو محفوظ رکھے۔ آپ کے اصحاب میں سے جتنے حضرات بھی ہیں ان سب کا وہاں قبیلہ موجود ہے اور اللہ ان کے ذریعے سے ان کے اہلوں اور عیال اور مال و متاع کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ سچ کہہ دیا ہے، اس لیے تم بھی اس کے متعلق کلمہ خیر ہی رکھو ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اس شخص نے اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان سے خیانت کی ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ اہل بدر سے نہیں؟ پھر فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے حالات سے واقف ہوا اور فرمایا آئندہ تم جو چاہو کرو، تمہارے لیے جنت ثابت ہو چکی ہے۔ یہ فرمایا میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ دیدہ ہو گئے اور کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی زیادہ علم ہے۔